بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 26 مارچ ہے سال 2022۔ شراب مساج عیاشی ہوٹل کے 5ویں فلور پر کیا کھیل کھیلا جاتا رہا؟ اینکر عمران خان نے اپوزیشن پر بم گرا دیا ہے، ایجنسیز نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بڑی عام تفصیلات ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کمالیہ میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا میڈیا چینلز نے بلیک آؤٹ کیا ہے، اور کل کے حوالے سے جو ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، بکاؤ میڈیا کی کیا حکمت عملی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کمالیہ کے اندر آج بڑا زبردست جلسہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر خطاب کیا۔ کچھ باتیں تو روٹین کے اندر جو کرتے ہیں وہ انہوں نے کی ہیں، لیکن انہوں نے عوام کو بتایا ہے کہ یہ شریف خاندان ہے کون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدلیہ پر بھی حملے کرتے ہیں، جو فوج پر بھی حملے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلٹی پر آج خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان نے سوال اٹھایا ہے۔ اور ہم اکثر آپ کے سامنے پہلے بھی بتاتے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے کچھ عام اراکین مبینہ طور پر وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ایک فریق بن چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی جس طرح خرید و فروخت وہ کر رہے تھے، ویڈیو سامنے آئی، لیکن الیکشن کمیشن ایکٹیو نہیں ہوا۔ تو وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ کیا انہی قومی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو آپ نے واپس لانا ہے جو اداروں پر حملہ کریں؟ اور شہباز شریف کس طرح بوٹ پالش کر رہے ہیں؟ مریم نواز کے نام پر 4 جو ہے وہ جائیدادیں لندن سے نکلی ہیں، پھر ان اپارٹمنٹس کا وہ ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی بڑی عام انہوں نے پیغام دیا ہے پبلک کو کہ آپ نے پہنچنا ہے 27 مارچ کا۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو لائیو مناظر دکھا چکا ہوں، اور اگلی ویڈیو بھی وہی سے آپ کو لائیو مناظر دکھاؤں گا۔ لیکن ایک بڑی ہی حیران کن جو انکشاف ہوا ہے، اور اس پر تحقیقات کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست کا ایک بڑا شرمناک جو ہے یہ پورا سین سامنے آیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ ٹی وی چینل جو ہیں انہوں نے آج وزیر اعظم عمران خان کا 3-4 چینلز کے علاوہ باقی کسی چینل نے بالکل آدھی تقریر دکھائی ہے، کسی نے کچھ حصہ دکھایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی تقریر اس وقت پاکستانی قوم کے جذبات کو جس طریقے سے ابھار رہی ہے، اس نے بھی فضل الرحمان زرداری اور شہباز شریف مافیا کی ٹانگیں جو ہے وہ کمپا دی ہیں، یعنی کانپ گئی ہیں اس وقت ان کی ٹانگیں۔ اگرچہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، آج کل وہ الٹا چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وزیر اعظم کا خطاب وہ کاٹ کر آدھا دکھانا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایجنڈا ہے پیچھے۔ جس طرح ایک دعویٰ کیا گیا کہ مبینہ طور پر 3 چینل ان کو پیسہ لگایا گیا ہے، اور باقی کچھ چینل جو ہے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تو یقیناً جو پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم ہے وہ پورے معاملات دیکھ رہی ہے، لیکن کل اب اپوزیشن کو ایک بڑا خطرہ ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جلسے کی تاریخ اور یہ جس طریقے سے مارچ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، تاکہ جو وزیر اعظم عمران خان 27 مارچ کے جلسے کے اندر تقریر کرنے جا رہے ہیں، اس کو بھی ممکنہ طور پر بعض چینلز کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو بنا کر شاید کل عوام کے سامنے نہ رکھیں، لیکن عوام پھر باقی چینلز کو دیکھ لے گی۔ جیو ہے یا کوئی 24 چینل ہو یا کوئی دنیا نیوز ہو، اور کچھ چینلز اگر نہیں بھی دکھائیں گے تو وہ اپنی کریڈیبلٹی خراب کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے خوف ہے یا اس کے پیچھے پیسہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اب عمران خان کے بیانیے کو روک نہیں سکتی، آپ جتنا بھی اس حوالے سے کوشش کر لیں۔ لیکن آج ایک بڑا حیران کن انکشاف ہوا ہے، اور اس پر آگے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو آئین کا آرٹیکل 62 آپ کے سامنے بتانا بڑا ضروری ہے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے آئین پاکستان کے تحت اس کی اہلیت کیا ہے۔ صرف یہ آپ پوائنٹ سنیے، اور پھر جو اگلی بڑی خبر ہے جس نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں آج زلزلہ برپا کر دیا ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی اخلاقی جواز ہو تو ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اور خاص طور پر فضل الرحمان جو ان تمام اس چور ڈاکو اتحاد کا اس وقت سربراہ ہے، امیر ہے، اس کی امامت کے اندر اسلام آباد کے ہوٹلوں کے اندر
اگر یہاں پر ان اراکین کی شراب نوشی چل رہی ہو، عیاشیاں چل رہی ہوں، مساج ہو رہی ہو، یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 62 کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ رکن بننے کا اہل نہیں ہے جو پاکستان کا شہری نہ ہو، یعنی شہریت پاکستان کی ضروری ہے کہ رکن پارلیمنٹ اچھے کردار کا مالک ہو۔ اب اگر کوئی اس طریقے سے سرعام اس کی شہرت ہو، پھر وہ شرابیں پی رہا ہو، رکن پارلیمنٹ ہو، تو اس آرٹیکل کے سب آرٹیکل 2 کے تحت بھی وہ نااہل قرار پاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ نالج رکھتا ہو، اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہو، یعنی اگر کم از کم کچھ نہ کچھ پابندی کرتا ہو، کم از کم منکر تو نہ ہو۔ اب یہاں پر اس نے کبھی کبیرہ گناہ اس طرح ارتکاب نہ کیا ہو کہ اس کی شہرت اس طرح کی ہو۔ رکن پارلیمنٹ سمجھدار، پارسا، ایماندار، صادق اور امین ہو، عیاش، فضول خرچ اور آوارہ گرد نہ ہو، کسی اخلاقی پستی میں ملوث یا جھوٹی گواہی پر سزا یافتہ نہ ہو۔ اب یہ آرٹیکل 62 ہے جو کہتا ہے کہ اچھا کردار بھی ہونا چاہیے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، سرعام منکر نہ ہو اور کوئی اس طرح کی اس کی بری شہرت نہ ہو، پھر عیاش نہ ہو۔ تو آج جو اسلام آباد سے جو رپورٹ کی ہے اینکر عمران خان نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے زرداری مافیا نے جو منحرف اراکین تھے ان کو اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کے اندر ٹھہرایا ہے، اور اس کو ٹھہرانے کے بعد ان پر لاکھوں روپے خرچہ ہے۔ 18 تاریخ پر سندھ ہاؤس جو حملے کا معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس ہوٹل کے اندر عدیل محی الدین نامی ایک شخص جو NA-130 سے امیدوار بھی ہے قومی اسمبلی کا، حافظ غلام محی الدین کا یہ بیٹا ہے، 18 کمرے اس نے بک کروائے ہیں۔ 13 کمرے جو ہے وہ ایک نام سے ہوئے ہیں، 5 کمرے ایک نام سے ہوئے ہیں۔ جتنے منحرف اراکین ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ان کمروں کے اندر، اور پھر یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کے ساتھ ان کی پوری کمیونیکیشن اس بندے کی، جس کو مبینہ طور پر وہ بروکر لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، آپ ذرا اس کا ترجمہ صحیح کر لیں گے۔ اب وہ جو ہے اس کے کال ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پورا اسی کے ساتھ ہے، اور پھر یہ پوری جو پیمنٹ کی گئی ہے یہ کیش میں ہوٹل والوں کو کی گئی ہے۔ 5ویں فلور پر OIC کے میں مہمان آئے ہوئے تھے، کال ریکارڈ ان کی سارا ڈیٹا موجود ہے۔ 502 نمبر کمرہ نور عالم کے نام راجہ ریاض، اور 15 لاکھ روزانہ ان کے اخراجات ان کے پڑے ہیں۔ 5 لاکھ کی 7 گڈیاں یہ پیمنٹ کی گئی ہے ان دنوں کے اندر۔ سندھ ہاؤس کی گاڑی کے اندر یہ ساری رقم کیش کی صورت کے اندر آتی تھی، چونکہ بینک اکاؤنٹس کے اندر تو آئے گی تو پھر جعلی بینک اکاؤنٹ کا پورا جو معاملہ ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اور اب یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ کہاں سے پیسہ کدھر آیا ہے، کہاں پہنچا ہے، اور پھر اس کے اندر کیسے پیمنٹ کی گئی ہے، یہ سارا معاملہ کھل کر آ گیا ہے۔ اب وہ شہباز شریف جو ہے، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، یہ سارے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ شہباز شریف صبح 5 بجے ملاقات کرنے آتا رہا ہے، پھر سندھ ہاؤس کے اندر شراب آتی رہی ہے، ہوٹل والی شراب پر ان کا ذرا ذوق پورا نہیں ہوتا تھا۔ سندھ ہاؤس کی گاڑی یعنی سرکاری گاڑی کے اندر ان عیاشوں، بدماشوں، کرپٹ، بے ایمان اور یہ جس طرح کے بدتینت قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے شرابیں آتی رہی ہیں۔ اور پھر 500 نمبر کمرہ جہاں پر 2.5 لاکھ اس کمرے کا روزانہ کرایہ ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ شرجیل نام میمن کے نام پر تھا۔ ملاقاتیں ہوتی رہی۔ رمیش کمار آج انہوں نے ویسے واپسی کا اعلان کیا ہے، لیکن خواتین ان کی مساج کرتی رہی ہیں، اور پھر یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بالکل کھل کر سامنے آیا ہے، اور فارنرز نے ان کے خلاف شکایت بھی کی ہے کہ یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں، اور آپ نے ان کے کمرے ہمارے قریب رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار کے اندر پہنچتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس ملک کے ایوان مقدس پارلیمنٹ کا جو ایوان جس کو بولتے ہیں اس کے یہ رکن ہیں، اور یہ ہمارے ایک اجتماعی پاکستانی قوم کا جو اخلاقی دیوالیہ پن ہے اس کا یہ وہ بھیانک نقشہ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ شرم آتی ہے۔ انسان خطا کار ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، لیکن جب اتنے بڑے منصب پر ہو اور بے شرمی پر اتنا اس کا ڈھیٹ پن ہو کہ اس کے اندر وہ اچھائی اور برائی کا اللہ تعالیٰ مادہ ختم کر لے، اور پھر وہ قوم کے رہنما بن کر آگے آئیں
اور اس کا پورے جو اتحاد ہے اور جتنا کچھ بھی ہے یہ فضل الرحمان ان کا امام ہو اور پھر شہباز شریف اور یہ پورا زرداری جو مافیا ہے، تو فضل الرحمان کی امامت کے اندر یہ شراب نوشی، یہ اس خبر کے مطابق شراب نوشی، اب فضل الرحمان کو اس کا اجر تو پہنچے گا نا، چونکہ وہ اس چور ڈاکو موومنٹ کا اس وقت سربراہ ہے۔ یہاں پر شراب نوشی اور یہ مساج اور مساج سے جو آگے معاملات ہیں، ظاہر ہے وہ بڑے پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر عیاشیاں ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور یہ ثبوت اس وقت جو ہے اور کوئی پتہ ہے یا نہیں پتہ، اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت کے پاس پورے ثبوت ہے، اور اینکر عمران خان جو ہے وہ آج سامنے لائے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اینکر عمران خان کو یہ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا وہاں پر مخبر تھا، اس نے بڑی تحقیق کی ہے، تو اب جو ہے ایک تو دوبارہ سے حکومتی ایجنسیز نے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور بظاہر جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہیں، یہ ساری خبریں آ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو مصدقہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی ایجنسیز نے پورے ثبوت آڈیو کے، ویڈیو کے، جس طریقے سے پیسہ آیا ہے وہ سارے ثبوت آلریڈی ایجنسیز کے پاس میرے جو ذریعہ ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ موجود ہیں، اور یہ جب سامنے آئے گا، اور اگر کل 27 مارچ کے جلسے کے اندر اگر یہ چیز چل جائے تو بتائیے آرٹیکل 62 کے تحت یہ تو پہلے ہی نااہل ہو چکے ہیں، یہ نااہلی بنتی ہے ان کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پورا جو سسٹم ہے یہ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر جب ان کے کردار پر سوال اٹھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے، یہ ضیاء الحق لے کر آئے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہوٹل کا 5واں فلور جو ہے وہ اس پر یہ سارے ٹھہرائے جاتے رہے ہیں۔ اب ان کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے، اور اب جو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے جو پوری عیاشی ہے، اور عیاشی کرنے کے لیے وہاں پتہ نہیں شہباز شریف بھی پہنچتے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، تو اب یہ ان کا دھندا پکڑا گیا ہے۔ اس لیے حکومتی حلقے بتا رہے ہیں ان میں بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اور باقی جو ہے انہوں نے زیادہ مال ان کے بقول پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان کا بہرحال آج بڑا افسوس ہوا ہے اور انتہائی پریشانی ہے، لیکن اس کا اصل ذمہ دار اس ڈاکو موومنٹ کا اتحاد کا جو امیر ہے وہ فضل الرحمان ہے۔ دیکھ لیجئے مذہبی وضاقت اسلام کا ٹائٹل اور بڑے کسی کو قادیانی بنانا، لیکن یہ گرا ہوا کردار بہرحال سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہاں پر جو ہے پاکستان کو عمران خان کی قیادت میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔